دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو، جزاک اللہ، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور سرکار امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ایک بار سارا مجمع میری بات مان لیں گے، مانیں گے؟ تو جو ہمارے پیچھے والے بھائی ہیں وہ آگے آ جائیں گے، آ جائیے۔ میں نے حسین کے نام پہ آگے آپ کو بڑھانے کی بات کی ہے، کل کو دیکھیں گے آپ خود ہی کھینچے کھینچے حسین کے نام پہ بھاگتے نظر آئیں گے۔ جنت میں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، جنت کی سرداری حسین کی ہے۔ حسین کے نانا حبیب خدا ہیں، حسین کے بابا شیر خدا ہیں، حسین کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ میاں کوئی جواب نہیں ہے حسین کا، تو کل کو بھی کھچ کھچ کے حسین کے نام پہ جانا ہے۔ آج آگے بڑھیں تاکہ حسین بھی کہیں کہ علی گنج میں، سبحان اللہ، یہ نام بھی کتنا پیارا ہے، علی گنج۔ اور کس کا ذکر کر رہے ہو؟ علی کے بیٹے کا ذکر کرنے بیٹھے ہو۔ اللہ سلامت رکھے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا کہہ دیجیے جھوم گئی حسین۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا عجب انداز ہے۔ علامہ نعیم صاحب قبلہ، یہ آپ کی بستی کے شاید اچھے عالم اعلیٰ حضرت کے دیار کے پلے بڑے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو شعر دیکھیں حضرت آپ کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا عجب انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو، جس پر خدا کو ناز ہے۔ اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے، دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے۔ ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی، اچھا شیر کی اچھے لوگ قدر کرتے ہیں۔ ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں۔ یعنی مقرر ہر ایک سمندر کی جو حد ہے نا، سرحد، وہ متعین ہے، معین ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے بھائی کتنا ان کو اشتیاق ہے، شوق ہے، اسے کہنے لگے معین بتائیے کسے کہتے ہیں۔ ادھر سے کچھ نہیں پوچھ رہے، نہ بول رہے، نہ کچھ معلوم کر رہے۔ بھائی آپ کچھ ہم سے کہیے، کچھ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ایک شعر آپ کی مجھے خاموشی پہ یاد آتا ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی تہذیب عالم صاحب، آپ نے کچھ کہا، اب سنیں۔ معین ہر سمندر کی حد معین ہے، لیکن حسین جو ہے نا، ان کا صبر کوئی متعین نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شعر دیکھیں کہ ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین کے صبر کی سرحد ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ سنیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر، اپنے بیٹے علی اصغر، اپنے بھتیجے قاسم، حضرت عباس، اپنے غلاموں کو، اپنے گھر والوں کو قربان کرنے کے بعد، سب کی جانوں کے نذرانے دینے کے بعد، خیمے کے اندر تشریف لائے، پرانا صندوق کھولا، نانا جان کا۔ اے چھوٹو، افراتفری مچا رہا، کبھی حضرت کو چھیڑ لیا، کبھی تہذیب بھائی کو چھیڑ لیا۔ بیٹھ جا یار، یہیں بیٹھ جا، یہیں آگے بیٹھ جا، دیکھو پتہ نہیں کہاں بیٹھے گا۔
جلدی بیٹھ، جلدی یہیں بیٹھ، آگے 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 کیا بننا چاہ رہی ہے بھائی؟ یہ بتا دیں، ڈرانا چاہ رہی ہے آگے؟ تو اگر علی گنج والا تو ہم بھی علی والے ہیں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، پرانا صندوق تھا، اس کو آپ نے کھولا، نانا جان کا امامہ شریف اس میں رکھا تھا، نکالا، سر پیچ کیا، باندھا، اپنے والد کی تلوار ذوالفقار حیدری کو نکالا، گردن میں لٹکایا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پر رکھا، حضرت جعفر طیار کے نیزے کو ہاتھ میں پکڑا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے کا نام یاد ہے؟ امام حسین کے گھوڑے کا نام ہے ذوالجناح، زور سے بولو کیا نام ہے؟ ذوالجناح۔ سوار ہوئے، خیمے میں تشریف لائے، سیدزادیوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، بیبیوں کو، بہن کو اللہ اکبر سلام کرنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ بیمار بیٹا جس کو کہتے ہیں زین العابدین، امام زین العابدین بیمار تھے، شدت کا بخار تھا، نقاہت تھی، کمزوری تھی، لمبی علالت تھی، اللہ اکبر، ٹوٹا خنجر ہاتھ میں لے کے کھڑے، حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین آئے، حسین کچھ کہتے، زین العابدین نے بھرائی آواز میں لڑکھڑاتی زبان سے کہا تھا، حسین ابھی آپ نہیں جائیں گے، پہلے زین العابدین جب تک شہید نہیں ہوگا، شہادت کا جام پی نہیں لے گا تو آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا امام زین العابدین نے اپنے نور نظر کو سینے لگایا، پیشانی کو چوما اور حسین نے رو کر کے کہا، بیٹے زین العابدین تجھے نہیں جانا ہے، زین العابدین تجھے جام شہادت نہیں پینا ہے، زین العابدین تجھے رہنا ہے، زین العابدین حسینی سادات تیرے ہی ذریعے اللہ اکبر نشر پائیں گے، حسینی سادات کا سلسلہ تجھ سے ہی شروع ہوگا، میری اولادیں تجھ سے آگے بڑھیں گی، زین العابدین تجھے نہیں شہید ہونا ہے۔ اور زین العابدین سن بیٹے، میری شہادت کے بعد کتنی ظلم کیوں نہ ہو، بیٹے آہو فغا مت کرنا، بیٹے صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ خالق ہوا کرتا ہے، اللہ ہوا کرتا ہے۔ اپنی پھوپھی زینب بیٹے اس کا دست و بازو بننا، اللہ اکبر۔ امام حسین نے بیٹے کو بستر پہ چمڑے کا بستر تھا لٹا دیا، نہ کوئی تکیہ ہے، اللہ اکبر، نہ کوئی گدا ہے نیچے، بیٹا ہے بیمار اور اس کے نیچے اللہ اکبر چمڑے کا بستر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین اپنے بیٹے کو لٹانے کے بعد اپنی بہن کو سلام آخر کرتے ہیں، بیٹی کو آخری سلام کرتے ہیں، بیبیوں کو آخری سلام کرتے ہیں، سب نے سلام کا جواب دیا لیکن اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حسین تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، حسین تمہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ زینب نے کہا تھا بھائی حسین اگر تم بھی شہید ہو گئے تو بتاؤ پھر ان ظالموں کی اللہ اکبر ظلم و ستم سے ہماری حفاظت کے لیے کون آگے آئے گا؟ حسین ہم نے سب کو اجازت دی، علی اکبر کو میں نے گھوڑے پہ سوار کروایا، قاسم میرے پاس آیا تھا اور جب وہ مچلا تھا تڑپا تھا رن میں جانے کے لیے تو میں نے اس کی حمایت کی تھی، میں حمایتی بن کے تمہاری پاس آئی تھی حسین، لیکن اب تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بیٹی نے منع کیا، بہن نے منع کیا، بیبیوں نے، ازواج نے منع کیا، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا بہن زینب تمہیں تو معلوم ہے میری والدہ حضرت فاطمہ نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، مجھے دودھ پلایا تھا، مجھ میں فاطمی دودھ بھی ہے، حیدری خون بھی ہے اور میرے نبی کی محبت بھی ہے، نانا کا
پیار بھی ہے۔ اے زینب تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ امی جان اسی دن کے لیے دعا کرتی تھی، کہتے نہیں تھے تمہارے سامنے اللہ کربلا میں حسین کو صبر دینا، استقامت دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب خاموش ہو گئی جب حسین نے اتنا کہا۔ حضرت امام حسین نے سلام کیا، اللہ اکبر، چلتے بنے، جیسے ہی چلتے بنے سب حسین کو دیکھ رہے، وہ لٹا پٹا قافلہ، اللہ اکبر، کچھ دیر کے بعد جس کے ساتھ بہت زیادہ اتیاچار ہوگا اب وہ قافلہ سب حسین کو دیکھ رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت قافلہ دیکھتا رہا، حسین چلنے کی تیاری میں ہے، گھوڑے کی لگام کھینچی، ایڑ لگائی، گھوڑا ایک ہاتھ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حسین نیچے اترے، دیکھا گھوڑا آگے بڑھنے کی نہ بڑھنے کی وجہ کیا، کیوں نہیں بڑھ لگا ہے؟ تو آپ کی 7 سال یا 6 سال کی بیٹی اللہ اکبر بنت حسین، سکینہ بنت حسین، گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ کر کے کہتی تھی، زلجنا تجھے سکینہ کی محبت کا واسطہ تو میرے باپ کو ایک بالشت بھی آگے لے کے مت جانا۔ زلجنا میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں، میرا بھائی علی اکبر گیا، دشمنوں نے بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ زلجنا سن لے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی چچا زاد بھائی حضرت قاسم گئے، ظالموں نے انہیں بھی قتل کر دیا، انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور زلجنا سن، میرے چچا غازی عباس میرے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، سنا ہے ظالموں نے ان کے بازو کاٹے تھے، پھر انہیں بے دردی سے شہید کیا تھا۔ زلجنا دیکھ، سب سے آخر میں لاسٹ میں تجھے یہ بات بتاتی ہوں، میرا سب سے چھوٹا بھائی علی اصغر تھا، دودھ پیتا بھائی تھا، شیر خوار بھائی تھا، 6 ماہ کا بھائی تھا۔ زلجنا بتا کیا بگاڑا تھا ان کوفیوں کا، ان شامیوں کا، ان عراقیوں کا، ان یزیدیوں کا، ان لالچیوں کا؟ زلجنا بتا لی اصغر نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ ظالموں نے میرے بھائی کو بھی تیر مارا، اور تیر بھی عام نہیں بلکہ وہ تیر جو کانٹوں دار تیر تھا، جو موٹا تیر تھا، جو شکتی شالی تیر تھا، اس تیر کو مارا۔ تیر میرے بھائی کے حلق میں لگا، میرے بھائی کے حلق سے تیر کو کھینچا میرے باپ نے، میرا بھائی حسین شہید ہو گیا۔ پتا علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ اس دودھ پیتے بھائی نے ان کو کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ 6 ماہ کے میرے بھائی نے ان کو کیا اذیت پہنچائی تھی؟ زلجنا جو علی اصغر کو شہید کر دے، بتا میں اپنے والد کے بارے میں ان سے کیا بھلائی کی توقع رکھوں گی؟ وہ چھوڑ دیں گے۔ اے زلجنا اگر حسین شہید ہو گئے نا تو تجھے میں بتاؤں نا، میری ہر رات میرا سر ہوتا ہے، میرے والد حسین کا سینہ ہوتا ہے، اور پھر میری نیند نکلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑا بھی تو گھوڑا تھا نا، وہ بھی سمجھا کرتا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ حسین نے اپنی بیٹی کو جب یہ باتیں کرتے دیکھا، حسین اللہ اکبر آگے بڑھے، سکینہ کو آپ نے پکڑا، سینے لگایا، پیشانی کو چوما، ارشاد فرمایا اینا زینب، زینب کہاں ہے؟ حضرت زینب آئی ہیں۔ حسین نے کہا اے زینب میری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤ۔ زینب اٹھا کر کے لے گئی، خیمے میں لے جا کر کے اپنی بھتیجی کو بٹھا دیا۔ حضرت زینب اللہ اکبر خیمے میں بیٹھی ہیں۔ اب ساری امید حسین کے رکنے کی جب منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو زینب اللہ اکبر تاب نہ لا سکی، حضرت سکینہ تاب نہ لا سکی، سکینہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی ہے۔ حضرت امام حسین دشمنوں کے پاس پہنچے، جا کر کے کہا یزیدیو، شامیو، عراقیو، کوفیو، اب تو آنکھوں سے پردے ہٹا لو، حسین کو پہچان لو، حسین ابن علی کو پہچانو، میری رگوں میں فاطمی دودھ ہے، حیدری خون ہے، میں نبی کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، میری خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے،
میری خاطر میرے نانا پہ قرار ہو جایا کرتے تھے. اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ قریب تمہارے نبی کے کوئی نہیں ہے. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, دعویٰ کرتے ہو, اس نبی سے حسین سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. یاد رکھو, حسین کو چھوڑ دو, حسین کا راستہ خالی کر دو. میں مدینہ چلا جاؤں گا, میں مکہ چلا جاؤں گا. حسین نے کہا تھا مجھے جانے دو, تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا, چلو میں معاف کر دوں گا. قاسم کی چبانی لوٹی, اب بھی میں تمہیں راستہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر, تم نے علی اصغر کا بچپن چھین لیا. میرے بھائی عباس غازی عباس کے بازو کاٹ دیے. میرے بھائی عباس کا سینہ تم نے تیروں سے چھید دیا تھا. میں تمہیں معاف کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن یاد رکھو میری گردن پہ تلوار کی ضرب نہ رکھنا. اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو پھر میدان محشر میں نانا جان کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے, کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ تمہیں علی اکبر کے خون کا بھی جواب دینا ہے. کوفیوں, شامیوں, عراقیوں, یزیدیوں, ارے لالچیوں, آنکھوں سے پردے ہٹا کے دیکھ لو. ارے دیکھ لو, مجھے میرے چہرے میں محمد مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. ایمان کی آنکھوں سے دیکھو گے. حضرت امام حسین کہتے ہیں ارے لالچیوں, آنکھوں سے پردے ہٹا دو, مجھے پہچان لو. تمہیں میرے بچوں کے خون کا جواب دینا ہے, میرے ساتھیوں رفقا کے خون کا جواب دینا ہے. جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرہ تکبیر. توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت بھی کی. اللہ سلامت رکھے ہمارے قاری نوشاد صاحب قبلہ کو. یوٹیوب ارشاد القادری, جی یوٹیوب پہ نام ارشاد بہت چلا گئے ہیں. ہاں ارشاد القادری آئے گا. آج تک یوٹیوب پہ سنی تھی, آج انہیں فیس ٹو فیس سن لیا. اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی. سلام پڑھ کے جاؤ گے پہلے جاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. پیچھے والے مشورہ کر کے بتائیو, کر لو فون کر لو گھر کو کہ جلدی آمیں یا سلام پڑھ کے آمیں. پوچھ لو, ہوم منسٹر سے پوچھ لو, ذرا محبت سے کہو یا حسین, اور مچل کے بولو یا حسین. دیکھیے ماشاءاللہ یہ کتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, سفید داڑھی ہیں ان کی, کتنی محبت سے بیٹھے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن محبت سے بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ بڑے جگر والے کی بات ہوتی ہے. چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا, کسیانی بلی کھمبا نوچے, اس کا تو دل چھوٹا ہوتا, وہ کبوتر جیسا دل ہوتا, وہ معاف نہیں کرتا. بڑے دل والا معاف کرتا ہے. اور حسین کا دل تو دل تھا, حسین کا سینہ تو محبت رسول کا مدینہ تھا. حسین نے کہا چلو معاف کر دوں گا, چھوڑ دو مجھے. اللہ اکبر. تو یزیدیوں پہ شامیوں پہ اثر ہونے لگا, کچھ رونے لگے. عمرو بن سعد نے دیکھا, عمرو بن سعد کہنے لگا حسین ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے, تم ایک کام کرو. اللہ کرم فرمائے, بیٹھو بیٹھو, اللہ کرم فرمائے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. توجہ آپ کی. عمرو بن سعد نے کہا ہم تمہاری تقریر نہیں سننا چاہتے, یا تو تم یزیدی بیعت کا اعلان کرو, اقرار کرو یزید کی, یا پھر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ, آؤ مقابلے کے لیے. حسین نے کہا یزیدیو, شامیو, لالچیو, یہ تو میں نے تم سے اس لیے بات کی تھی تاکہ تم میرے نانا سے کہہ نہ سکو کہ یا رسول اللہ, کہو سارا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے اپنا انٹروڈکشن تعارف نہیں کرایا تھا, ہم پہچان نہیں پائے تھے. حسین اگر اپنا تعارف کراتے نا, پہچان لیتے. سرکار ہم حسین کو شہید نہ کرتے. تو یہ تم کبھی ہلا
گلہ نہ بناؤ میدان محشر میں میرے نانا سے، یہ تو میں نے آخری اتمام حجت کے طور پر تم سے بات کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حسین نے کہا اب جب تمہیں شوق ہے نا جنگ کرنے کا، تمہیں شوق ہے نا مقابلہ کرنے کا، تو جو تم میں زیادہ طاقتور، مولانا زاہد صاحب تشریف لے آئے، حضرت تھوڑے اور قریب آ جائیں۔ امام اور مقتدی کا ایک رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اچھے مقتدی اچھے اماموں کی عزت کیا کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ دیں میرے آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں۔ حسین نے کہا تمہیں شوق ہے نا جنگ کرنے کا، تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا جنگ کرنے کا، تو ایک کام کرو، جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہو حسین کے مقابلے اسے بھیجو۔ یہ بڑے ظالم چلاک تھے، انہوں نے بھی حسین کے مقابلے کے لیے بچا کے رکھے تھے، بچا کے چھانٹ سمجھ رہے ہیں، چھانٹ انہوں نے بچا کے رکھے تھے جو اچھے اور زیادہ طاقتور تھے۔ ایک پہلوان 1000 سے تنہا جو مقابلہ کرتا تھا انہیں رکھا تھا عمرو بن سعد نے بچا کے، جن میں ایک نام ہے تمیم ابن قحطبہ کا۔ عمرو بن سعد نے کہا تمیم قحطبہ کے بیٹے جا حسین کا سر قلم کر کے لے آ، اگر تو نے حسین کا سر قلم کر دیا نا تو مالا مال ہو جائے گا بیٹے، اتنا مال دلواؤں گا۔ عبیداللہ ابن زیاد سے کہوں گا اتنا مال ملے گا کہ مالا مال ہو جائے گا، نسلن بعد نسلن کھائیں گی پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مال کے لالچ میں دولت کا پجاری اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار لے کے حسین کا سر قلم کرنے کے لیے حسین کے مقابلے پہنچا، جا کر کے بولا حسین تم مجھے نہیں پہچانتے، مجھے پورا عرب کا شعر کہتا ہے۔ حسین نے کہا ظالم تو نے سنا نہیں ہے، این الشبل من ذالک الشبل، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، بہادر کا بیٹا بہادر ہوتا ہے، تجھے عرب والے اہل عرب کا شیر کہتے ہیں، تو میرے والد ماجد مولا علی کو خدا کا شیر کہتے ہیں، خدا کا شیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرب کا شیر خدا کے شیر نر پر اللہ اکبر آگے بڑھا، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ تمیم ابن قحطبہ نے حسین ابن علی نے اس کے پیچ کو کاٹ دیا، اس کے وار کو کاٹ دیا، اس کے حملے سے آپ بچ گئے۔ اس نے جو تلوار چلائی تھی اس کے اللہ اکبر داؤں کو آپ نے خالی کر دیا۔ اب اس کے بعد حسین ابن علی نے تلوار ماری، ایسا چچا تلوار کیا، ذوالفقار حیدری سے اس کی گردن پہ تلوار کی ضرب ماری۔ علی گنج والوں ایک ہی وار میں گردن کٹ کے گیند کی طرح دور جا گری۔ اس کے بعد یزید ابتہی آیا، حسین سے مقابلہ کر رہا تھا، حسین پہ تلوار سوار کیا، حسین نے اس کی کمر پہ تلوار ماری، ذوالفقار حیدری ماری۔ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تلوار علی کی ہے، چلا بھی علی رہے ہیں، چلا حسین رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا تلوار علی چلا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے، امام علی مقام نے، آقا حسین نے یزید ابتہی کی پشت پہ تلوار ماری، اللہ اکبر کھیرے کی طرح تو ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ جابر ابن قاہر آیا، حسین نے نہ تو گردن پہ تلوار ماری نہ پیٹ پہ تلوار ماری، بلکہ تلوار اس کے پیٹ میں ڈالی۔ کہاں ڈالی؟ زور سے بولو۔ حسین نے تلوار جابر ابن قاہر کے پیٹ میں ڈالی اور تلوار پیٹ میں ڈالنے کے بعد اسے اوپر اٹھایا۔ یہ بھی یاد رکھے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، بھوکے ہیں آقا حسین، 3 دن ہو گئے پیاسے ہیں آقا حسین، طاقت کا عالم دیکھو۔ اور میں کہتا ہوں اللہ اکبر، علی گنج والوں، آقا حسین سے محبت کرنے والوں، یہ صرف حسین کی طاقت کا کمال نہیں کہ حسین نے پیٹ میں تلوار ڈال کے اسے اوپر اٹھایا، یہ صرف حسین کی پاور نہیں۔ آپ کہو گے مولانا یہ کس کی پاور ہے؟ تو میں ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، حسین نے اللہ اکبر جابر ابن قاہر کے پیٹ میں تلوار ڈال کے اوپر اٹھایا۔ حسین کا کمال نہیں، حسین کی فقط طاقت نہیں، بلکہ یہ جو طاقت ہے یہ فاطمی دودھ کی طاقت ہے، یہ حیدری خون کی پاور ہے۔ حسین نے اوپر اٹھایا، نیچے پٹکا، پوری طاقت
کے ساتھ سنبھلنا چاہتا تھا، اٹھنا چاہتا تھا، حسین نے اٹھنے کا موقع نہ دیا، گردن پہ تلوار ماری، گردن کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ بدر ابن سہیل جھلا گیا اور جھنجلا کر کے بولا، عمرو ابن سعد تو نے کیسے بچکانوں کو بھیج دیا کہ تھوڑا سا بھی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں؟ عمرو ابن سعد بولا، ارے تو حسین کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اگر تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے تو تو جا حسین کا مقابلہ کر دے۔ بدر ابن سہیل اپنے دو بیٹوں کو لے کر کے گیا، حسین نے اس کے بیٹوں کو بھی کاٹ دیا اور اس کو بھی اللہ اکبر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ڈر گئے یزیدی، ڈر گئے شامی، دہشت پھیل گئی شامی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عمرو بن سعد چلا کر کے بولا، اگر یہی طریقہ رہا مقابلے کا تو ریکارڈ بنے گا۔ تنہا حسین سارے یزیدیوں پہ بھاری پڑ گیا، لہذا جنگ کا طریقہ بدل لو، اب اکیلے انفرادی طور پہ مقابلہ نہ کرو، بلکہ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، پہلے زخمی کر لو، پہلے کیا کر لو؟ زخمی کر لو، اس کے بعد سر قلب کرنا۔ ظالم یزیدی چاروں طرف سے تیر برسانے لگے، لیکن شیر خدا کا بیٹا میرے مصطفیٰ کا پیارا نواسا ذوالفقار حیدری کو چلاتا ہے۔ یزیدی لشکر کی پرکچے اڑا کر کے رکھ دیے۔ حسین نے حملہ کیا، کبھی یزید کے لشکر کے میسرہ پہ حملہ کیا، میمنہ پہ حملہ کیا، مقدمۃ الجیش پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ گردن کٹ کے گردے لگی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون کی نالیاں بہنے لگی، تلوار حسین کی چلتی رہی۔ یزیدی گاجر مولی کی طرح، کھیرے کی طرح کٹ کے بکھرتے رہے، تلوار چلتی رہی حسین کے۔ ظالموں کے اتنے تیر پھر برسنے لگے، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اس طرح تیر برسنے لگے، چار جانب سے، امام ورا، یمین و یسار، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حسین کا سینہ تیروں سے زخمی ہو گیا، حسین کی پشت میں تیر لگے، حسین کی داہنی سائیڈ میں تیر لگے، آقا حسین کی بائیں سائیڈ بھی زخمی ہو گئی۔ ایک تیر ذہن میں بھجا ہوا، سنسناتا ہوا، بڑی سریعت کے ساتھ، سرعت کے ساتھ آیا اور حسین کی مقدس پیشانی سے آ کر ٹکرایا۔ علی گنج والوں، کون سی پیشانی؟ جس پیشانی کو مصطفیٰ چوبا کرتے تھے، یوں کہو بوسا گاہ مصطفیٰ پہ تیر نے اٹیک کیا ہے، تیر آ کر کے اللہ اکبر لگ گیا ہے۔ حسین اس تیر کو کھانے کے بعد اللہ اکبر سر چکرا گیا۔ بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں حسین، سینہ زخموں سے چور ہے، پشت تیروں کے اللہ اکبر زخموں سے چور چور ہے، پورا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ حسین کی پوری قمیض پھٹ گئی۔ امام عالی مقام آقا حسین نے اپنے مبارک ہاتھ سے اللہ اکبر اس تیر کو کھینچا، تیر کا کھینچنا خون ٹپکنے لگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بدن زخموں سے چور چور ہے، پوری قمیض آقا حسین کی تیروں کے اللہ اکبر تیروں سے پھٹ گئی ہے۔ کچھ زخم تیروں کے تھے، کچھ زخم تلواروں کی ضربوں کے تھے، کچھ زخم نیزوں کے تھے۔ آقا حسین پیاسے تھے، آقا حسین بھوکے تھے۔ میرے آقا حسین کا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ آقا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر اترنے کے بعد امام علی مقام نے، سیدی آقا حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ یزیدی حیران رہ گئے، شامی حیران رہ گئے، شامی، یزیدی، کوفی، عراقی، یزیدی، سب کے سب استجاب کے عالم میں دانتوں تلے انگلیاں چبانے لگے۔ ارے آخر دیکھو حسین کی ہمت کو، اللہ اکبر کیا ہے حسین، اللہ اللہ، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی سر کو سجدے میں رکھ رہا ہے۔ حسین اللہ اکبر کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ قرۃ العین عن المصطفیٰ، حسین قرۃ العین عن المصطفیٰ کو حسین کہتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو حسین
حسین کہتے ہیں جس نے فاطمی دودھ پیا ہو، حیدری خون جس کی رگوں میں ہے، اس وقت بھی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ یزیدی، شامی، عراقی ایک دوسرے کا چہرہ دانتوں تلے انگلیاں چبا کر کے تکنے لگے، کہنے لگے دیکھو دیکھو حسین کو، پوچھنے لگے کون ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سا سوار ہے؟ میں سارے مجمع کی تاج چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سا سوار ہے؟ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ ارے یزیدیوں، شامیوں، عراقیوں، لالچیوں، آنکھوں سے پردے ہٹا کے دیکھ لو، حسین کوئی عام نہیں ہے، حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین علی گنج، نعرہ تکبیر۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین، زور سے بولو، یہ بالیقین، سارا مجمع بولے یہ بالیقین، یہ بالیقین حسین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شمر دل جوشن یا خلی، یہ ایک ان بدبختوں میں سے اللہ اکبر حسین کے قریب گئے کہ سر قلم کر لو، اللہ اکبر، حسین کا سر قلم کر دیا، حسین کا سر تنے حسین سے جدا کر دیا، اور پھر نیزے نوک پہ اس کو چڑھایا گیا اور اٹھایا گیا۔ یزیدی کہنے لگے جیت گئے ہم، کاٹ لیا حسین کا سر۔ کسی نے کہا جاہلو، ابھی تو تمہیں فلسفہ جیت اور ہار بھی پتہ نہیں ہے، ہار جیت اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں؟ تم نے سر حسین کاٹ لیا، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم جیت گئے؟ دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں اللہ اکبر کسی نے کہا تھا۔ ارے جاہلو، ہارتا وہ ہے جس کا سر نیچا ہے، تم نے جس حسین کا سر کاٹا ہے کٹنے کے بعد بھی اونچا ہے، حسین ہارا نہیں، حسین جیتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے، سوچیں، بیٹھ کے سوچیں، یہیں جو پی رہے تھے وہ مٹ گئے، جو کھا رہے تھے، جو کھا رہے تھے، توجہ توجہ، جو کھا رہے تھے وہ مٹ گئے، جو پی رہے تھے وہ مٹ گئے، اور جو پیاسے تھے اللہ کی قسم وہ زندہ ہو گئے۔ ان کا ذکر ہر جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب ان ظالموں نے حسین کو شہید کیا، جو خیمہ تھا نا حسین کی شہادت کے بعد اسے جلا دیا، نظر آتش کیا، اور ساری بچیاں باہر آ گئیں، حسین کی ازواج باہر آ گئیں، بہن سب کو لے کر کے حسین کی آ گئیں، لیکن زین العابدین کو کوئی نکال کے لا نہ سکا۔ زین العابدین اندر ہیں، اور زینب نے سن رکھا تھا، حسین نے کہا تھا زین العابدین حسینی سید تجھے سے بیٹے آگے بڑھنی ہے نسل حسین کی، بیٹے تجھے شہید نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کہنے لگی، زینب سوچنے لگی اگر میرا بھتیجا زین العابدین نہیں نکلا تو میرے بھائی حسین کی نسل کس سے آگے بڑھے گی؟ حضرت زینب سوچنے لگے، سوچتے سوچتے آپ نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اندر گئیں، اپنے بھتیجے زین العابدین کو کاندھے پہ ڈالا۔ یار میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر، انہیں خالوں کی محبت تو یاد رہتی ہے، لیکن پھوپھیوں کی محبتیں انہیں اتنی یاد کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ ماں بتاتی رہتی ہے اپنی بہن کے بارے میں، باپ کو کبھی اتنا موقع ملتا ہی نہیں کہ بتائے میری بہن کا مقام کیا ہے۔ بچے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ پھوپھی کا بھی کچھ مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ رشتے جو ہے نا ان میں دوریاں پیدا نہ کرو، محبتیں بانٹنے کا کام کرو۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد نا اپنی بہنوں کو انوائٹ کیا کرو، بلایا کرو۔ اللہ اکبر، انہیں
انہیں بلاوا بھیجا کرو، انہیں وہ آیا کرے نا، ان کا استقبال کیا کرو، اور سب بھائی بہن آپس میں بیٹھ جایا کرو، پھر بات چیت شروع کیا کرو۔ اللہ اکبر، کبھی بہن گفتگو کرے تو بھائی سنے، کبھی بھائی بولے تو بہنیں سنے۔ اللہ کی قسم، جب جب تمہیں ماں باپ کی یاد آئے، جب جب تمہیں ماں باپ کی جدائی آئے، تو اپنی شادی شدہ بہنوں کو سسرالوں سے بلانا، استقبال کرنا، پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا، بات چیت کرنا۔ بہن بولے گی تو دیکھنا بہن کے چہرے پہ ماں بولتی نظر آئے گی، بھائی بولے گا بھائی کے چہرے پہ باپ بولتا نظر آئے گا۔ ان رشتوں میں دوریاں پیدا نہ کرو۔ پھوپھی کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتی ہے لیکن بھتیجے کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت زینب نے زین العابدین کو اپنے کندھے پر رکھا، نکال کے باہر لائی۔ اللہ اکبر، اس کے پاس یزیدی ظالموں نے امام علی مقام کی بیٹی، اللہ اکبر، بیویوں کے بہن کے سر سے چادر کو کھینچ لیا گیا۔ اللہ اکبر، کھلے آسمان کے نیچے لٹا پٹا قافلہ اسی طرح پوری رات بیٹھا رہا۔ صبح کو قیدی بنایا گیا، ہاتھ آگے کرائے گئے، ہاتھ کڑیاں ڈالی گئی، قیدی بنا کر کے اب یہ عمرو ابن سعد کوفہ لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ زینب نے جانے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر، کہا اگر ہم کو لے جانا چاہتا ہے کوفہ، سر حسین اور دیگر شہداء کے سر پہلے ہی بھیج دیے گئے 10 تاریخ کو کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، لیکن اب صبح کو قیدی بنا کر کے 11 تاریخ کو یہ لے کر کے جا رہا عمرو ابن سعد۔ زینب نے کہا میں جاؤں گی لیکن شرط ہے میرا بھائی حسین کو کوئی رن سے اٹھا کے لا نہ سکا۔ حسین سب کو اٹھا کر کے خیمے تک لائے لیکن حسین ابھی رن میں لیٹا ہوا ہے، میں جاؤں گی، میری شرط ہے کہ ہمیں جو تم ہمارے بھائی کے قریب سے لے کر کے جانا۔ عمرو ابن سعد نے حضرت زینب کی شرط کو قبول کیا۔ حضرت زینب کو قیدی بنا کر کے، حسین کے بچوں کو قیدی بنا کر کے، آپ کی ازواج کو قیدی بنا کر کے جب یہ قافلہ چلا، اللہ اکبر، امام علی مقام کی لاش انور کے قریب سے، آپ کے جسم مقدس کے قریب سے جب زینب گزری ہے، آپ نے چیخ ماری، آپ نے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، نانا جان حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا حسین سرکار، میرے آقا کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہے، ابا حسین کی لاش میں خاک اڑا رہی ہے، نانا آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کی آواز جس ان کا درد تھا، یزیدی آگے بڑھے، کوفہ پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کے سر کے اللہ اکبر، حسین کی سر کے شان میں اس ظالم نے توہین کی نہ جانے کیسے کیسے غلط الفاظ کہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دمشق لے کر کے یہ سب سر جاؤ، ان کو لے کر کے جاؤ۔ اب وہ لوگ اللہ اکبر قیدی بنا کر کے حسین کے قافلے کو، حسین کے بچوں کو، حسین کی ازواج کو، حسین کی بہن کو اللہ اکبر چلے گئے، اور سارے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہے۔ یہ چلے پورا دن، جیسے ہی ایک منزل پہ پہنچے شام کو، یہ آرام کے لیے گرجا گھر کے پاس ٹھہرے، اس راغب سے اجازت لی، اس نے رکنے کی اجازت دے دی۔ ان سب ظالموں نے گرجا گھر کے دروازے پہ ایک شعر دیکھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ سب کے سب بولے راہب یہ شعر کس نے لکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ اس راہب سے معلوم کیے یہ شعر کس نے لکھا، بولے مجھے نہیں پتا کس نے لکھا، لیکن اتنا علم رکھتا ہوں، انجیل میں نے پڑھا عیسائی تھا کہ تمہارے نبی کی ولادت باسعادت سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھ دیا گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں حسین کو بچایا نہیں، فاطمہ نے نہیں بچایا، علی نے نہیں بچایا، نبی نے نہیں بچایا، ظالم ہو، حسین آئے نہیں، حسین کی شہادت کا چرچہ پہلے ہی ہو گیا۔ حسین کو تو اسی لیے پالا تھا کہ حسین جان دیں گے لیکن نانا کے دین کو بچائیں گے، ایک شرابی جواری سے بچائیں گے، ایک ایسے شخص سے دین بچائیں گے جو طبیعت والا شریعت کا خون کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راہب نے معلوم کیا اس عیسائی نے کہ یہ سر کن کے ہیں، تو پوچھنے پہ اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی کی آل کے سر ہیں اور حسین کے غلاموں کے سر ہیں۔
اس نے یار بڑی حیرت جتائی، بولے تمہاری محبت پر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم نے اسی کی آل کو شہید کیا، حیرت ہے تم لوگوں پر۔ تو اس عیسائی نے کہا ایک کام کرو، یہ سر مجھے دے دو رات بھر رکھنے کے لیے، اور 10,000 درہم مجھ سے لے لو۔ 10,000 درہم کے عوض حسین کا سر دے دیا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں لے کر کے پوچھا، حسین کی مقدس زلفوں پر، داڑھی پر جو گرد و غبار لگی تھی نا، مقدس زلفیں گرد و غبار سے اٹی تھیں اور چہرے پہ خون جمع تھا، اس نے پانی سے نہیں عطر و کافور سے دھویا، پھر سر کو سامنے رکھا۔ سر رکھنے کے بعد وہ دیدار کرنے لگا، دست بستہ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آواز آئی، مشیت کا نقیب پکار کے بولا، اے عیسائی تو نے حسین کا سر صاف کیا، اللہ نے تیرا دل صاف کر دیا، اللہ نے تیرا دل صاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے سر حسین تک نور ہی نور ہے، پرکاش ہی پرکاش ہے، اجالا ہی اجالا، سویرہ ہی سویرہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے سر حسین کو گواہ بنایا، حسین گواہ ہو جاؤ میں تمہارے نانا کا دین قبول کرتا ہوں۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہوا۔ سویرے کو اس نے سر ان لوگوں کے حوالے کیا کہ ظالم تم نے شہید کیا، لیکن میں نے حسین کے سر کو دیکھ کے جنت لے لی، میں مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ایک منزل آگے بڑھے تو وہ تو دولت کے پجاری تھے، آنکھوں پہ پردے تھے، فوراً انہوں نے 10,000 کی جو تھیلی ملی تھی نا اس کو دیکھا تو کیا دیکھا، سب کے سب دراہم جو ہے نا مٹی بن گئے، اور تھیلی کے ایک سرے پہ لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ کون سی حالت پہ پلٹا کھائیں گے۔ دوسری طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنے ان مطلب کیا ہے شنی کاموں سے، اپنے ظلم سے، اپنے جبر سے اللہ تعالیٰ کو غافل گمان بھی نہ کرے۔ اللہ کو پتا ہے اللہ ان سے بے خبر نہیں، اللہ باخبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ لوگ آگے بڑھے یہاں تک کہ جب یزید کو پتا چلا نا، قاصد نے جا کر کے بتایا ان قریب حسین اور حسین کے ساتھیوں کے سر آنے والے ہیں۔ یزید نے اعلان کیا کہ دمشق کی گلیوں کو سجا دو، اللہ اکبر، ڈھول تاشے دمشق میں بجنے لگے، یزید نے بجوائے، ڈھول تاشے بجے، بجوائے کس نے؟ یزید نے۔ اللہ اکبر، یہ لائٹنگ جو ہوئی دمشق میں، یہ جو سجاوٹیں ہوئی دمشق میں، کری تو دمشقیوں نے تھی لیکن کرائی کس نے تھی؟ یزید نے۔ سب یزید کے اشارے پہ ہو رہا تھا۔ حضرت سہل، یہ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے، اس لیے کہتا ہوں علی گنج والو کام کرو کام، دھندا کرو دھندا، جو بھی کرو، لیکن یاد رکھو تجارت میں ہاتھ آزماؤ، تجارت کرو سنیو تجارت، مسلمانوں تجارت کرو، کام کرو کام، اور وہ کام کرو تجارت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے روزی کے 10 حصے کیے، 9 حصہ روزی تجارت کے اندر ہے۔ نوجوانوں تجارت کرو، نکلو موبائل کے جال سے، آؤ فیس بک کے جال سے باہر آؤ، اللہ اکبر، سوشل میڈیا کے جال سے باہر آؤ، اپنے وقت کو برباد نہ کرو، تجارت کرنا شروع کرو، ماں باپ کو سہارا دو، غریبوں کا سہارا بنو۔ آج سے عہد کر کے جاؤ، مزدوری نہ کریں گے، جو بھی کام کر کے بیٹھیں گے تھوڑا کریں گے، اپنا کریں گے، زور سے بولو کیا کریں گے؟ اپنا کریں گے۔ غلامی کے پٹے اللہ اکبر اپنی گردنوں سے نکال دو، غلامی کی زنجیر توڑ دو، تجارت میں ہاتھ آزماؤ، یہ میرا ناقص مشورہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سہل نبی کے صحابی اللہ اکبر دمشق میں آئے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ معاملہ کیا ہے، اتنی خوشیوں کا عالم ہے، یہ ڈھول تاشے نگاڑے کیوں بج رہے ہیں؟ کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا حسین اور حسین کی آل کا، حسین کے اولاد کا، حسین کے ساتھیوں کا سر اہل عراق نے تحفے کے طور پہ یزید کے پاس بھیجنے کا کام کیا ہے، آنے والے ہیں۔ حضرت سہل کعب گئے، کہا کون سے دروازے سے آئیں گے؟ توجہ کے ساتھ سننا، اس نے کہا باب الساعة سے سر داخل ہوں گے، باب الساعة سے لٹے پٹے قافلے کی انٹری ہوگی۔ حضرت سہل لمبے لمبے قدموں سے گئے، وہی جا کر کے کھڑے ہو گئے، کیا دیکھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں قافلے کی انٹری ہوئی۔ اللہ اکبر، سر کٹے ہوئے ہیں، نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں،
ایک سر جو مصطفیٰ کریم سے، رؤوف الرحیم سے، مدینے کے تاجدار سے، مکی ہلال سے، پیارے آقا کے چہرے سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت سہل بولے یہ تو حسین کا سر ہے، یہ تو علی کے نور نظر کا سر ہے، یہ تو فاطمہ کے لقب جگر کا سر ہے۔ حضرت سہل بولے لگے یہ تو اس کا سر کاٹا ہے جس کے پیشانی کو میرے نبی چوبا کرتے تھے، جس کی گردن کو چوبا کرتے تھے، حلق کو چوبا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سہل جب روئے ہیں نا، سکینہ کی نظر پڑی، بنت حسین کی نظر پڑی۔ سکینہ نے کہا چچا تم کیوں رو رہے ہو، چچا تم کون ہو؟ حضرت سہل نے کہا بیٹی تو بتانا تو کون ہے؟ حضرت سکینہ بنت حسین نے کہا یہ جو سر دیکھ رہے ہو نا، جس سر کو دیکھ کے تمہیں رونا آیا ہے، اسی کی بیٹی ہوں میں، انہی کی بیٹی ہوں، بنت حسین میں ہوں، سکینہ میرا نام ہے۔ حضرت سہل بولے بیٹی کوئی خدمت ہو تو مجھے تو کہہ دینا، میں تیری خدمت کروں، کوئی چیز ہو اسے لا کر کے تجھے پیش کروں، بیٹی بتا۔ حضرت سکینہ نے کہا خدمت تو بعد میں لیں گے، پہلے اپنا نام تو بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت سہل نے کہا بیٹی میں تیرے نانا جان کا نوکر ہوں، میں حسین کا خادم ہوں، بیٹی نام میرا سہل ہے، میں دمشق تجارت ملک شام آیا ہوں۔ اللہ اکبر بیٹی میں تیرے نانا جان کا نوکر ہوں، میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کا صحابی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل نے کہا جب تم ہمارے نانا کے نوکر ہو اور تم خدمت کرنے کا اعلان بھی کر رہے ہو، مجھ سے کہہ بھی رہے ہو تو خدمت کرو گے؟ کہا بیٹی کروں گا۔ حضرت سہل نے دیکھا کہ یہ سکینہ جو نا بچی ہے، کھانا مانگے گی، پانی طلب کریں گی، پانی لا کر کے پلاؤں گا، کھانا لا کر کے کھلا دوں گا۔ لیکن حضرت سہل کے استجاب کا عالم نہ رہا جب سکینہ نے کھانا نہ مانگا، پانی نہ مانگا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی علی گنج والوں، حضرت سکینہ نے کہا نانا جان کے نوکر، ہمارے آقا کے خادم، آل مصطفیٰ کے نوکر، اگر تم حسین کی بیٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے باپ کا سر میری پھوپھی سے آگے کرا دو، میری والدہ سے آگے کرا دو، مجھ سے آگے کرا دو۔ حضرت سہل پہنچے اور جا کر کے جو حسین کو سر لے کر کے چل رہا تھا اس سے کہا ارے ظالم یہ سر آگے کر دے کہ کتنے پیسے لے گا؟ اللہ اکبر، بات بن گئی۔ 700 درہم اس نے لیے، حضرت سہل نے دیے، وہ سر حسین لے کر کے آگے پہنچ گیا، آگے پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گئے؟ زور سے بولو، آگے پہنچ گئے، زور سے بولو، آگے پہنچ گیا۔ اب حضرت سہل آئے ہیں بنت حسین کے پاس، سکینہ کے پاس، آ کر کے کہا بیٹی تو نے پانی تو نہیں مانگا، تو نے کھانا تو نہیں مانگا، کھانا مانگتی میں سوچ رہا تھا کہ پانی مانگے گی میں سوچ رہا تھا، بیٹی تو نے تو سب سے الگ خدمت کا کام لیا، بیٹی یہ بتا تو نے باپ کا سر آگے کیوں کرایا ہے؟ تو سنو حسین کی بیٹی عمر زیادہ نہیں ہے، 6 سال یا 7 سال کی ہے۔ آج 6 سال 7 سال کی بیٹیاں جنس کی پینٹ باپ لا کر کے دیتا ہے، ماں پہناتی ہے، ٹی شرٹ باپ لا کر کے دیتا ہے، ماں پہناتی ہے۔ پھر امام صاحب سمجھائیں، مولانا ظاہر صاحب، علامہ نعیم صاحب قبلہ کہیں بھائی یہ اسلامی پہناوا نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولانا بچی ہے، بچی ابھی تو چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو چادر سر پہ ڈال لیں گے، جب بڑی ہوگی تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیں گے۔ میں نے کہا یہ کوڑا کاغذ ہے، بچپن سے راستے تیار ہوتے ہیں، ابھی سے بنیاد ڈال دے تاکہ عمارت اچھی ہو۔ ابھی سے اپنی بیٹی کو اللہ اکبر تو جنس کی پینٹ مت پہنا، اسلامی لباس پہنا دے تاکہ تیری بیٹی پروان چڑھے تو دنیا دار بن کے نہیں، مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کی کنیز بن کے پروان چڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا طریقہ یار، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا۔ اچھا تم نے شروع میں تو بچہ رویا کہہ دیا موبائل دیا کہ نہیں دیا، لے بیٹے لے دیکھ لے موبائل، لے چلا لے۔ اب تو مائیں خود نکال کے دیں گے، لے دیکھ موبائل، اور بچہ بھی یار خاموش ہو گیا۔ ہاں روتے بچے موبائل دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب جب آگے تھوڑا بڑا ہوا وہ رویا تو آپ نے دیا اسے کاپی قلم کتاب، لے بیٹے پڑھنا جا۔ اب وہ تو موبائل مانگ رہی، آپ اسکول بھی جا رہے ہیں روتے روتے، وہاں سے آ رہا روتے روتے، چپ رہا تو ڈائریکٹ موبائل۔
کیونکہ آپ نے عادت بگاڑی. اب تم نے بچپن میں تو اسے پہنائی پینٹ اور شرٹ، اب بڑی ہو کے دے رہے ہو اسے اسلامی لباس، تو وہ تو گھٹ رہی ہے اس میں، اسے اچھا نہیں لگ رہا. باپ کو بھی کوس رہی ہے، ماں کو بھی کوس رہی ہے. پہن لے گی وقتی طور پہ لیکن فوراً اتارے گی. اسے تو اچھا وہی لباس لگے گا جو تم نے بچپن میں دیا. ارے بولو نا، جو تم نے عادت بنائی. ارے زور سے بولو یار، جو عادت بنائی. اس لیے اچھی عادت ڈالو نا. بچوں کو حسین کا غلام بناؤ، بچیوں کو فاطمہ الزہرا کی کنیز بناؤ نا. یہ عمل کرو نا. حسینی مجلس میں آ کر کے، حسینی محفل میں آ کر کے کچھ میسج لے کر کے جاؤ نا. جس کے پاس 2 روپے ہو گئے وہ تو فجر میں اٹھ ہی نہیں رہا حضرت. جو تھوڑا مالدار ہے نا، بزنس مین ہے، فجر میں نہیں اٹھ رہا. اس کا ٹائم ہے اٹھنے کا 9 بجے، سونے کا 1 بجے. اگر فجر میں اٹھ گیا نا، لوگ کہیں گے تم وی آئی پی نہ ہو کیا. ہاں 9 بجے اٹھ کے کولگیٹ ہوگا، کیپری پہن کے پوری گلی میں گھومے گا، گشت لگا گا، بولے ہم وی آئی پی ہیں. وی آئی پی یار تماشا نہ بناؤ، دین کو تماشا نہ بناؤ. فجر میں اٹھنا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا نے فرمایا جو سویرے سویرے فجر کی نماز ادا کرتا نا، اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے، رحمانی جھنڈا ہوتا ہے. اور جو سویرے 9 بجے اٹھ کے نا، اٹھنے کے بعد ناشتہ کر کے بازار جاتا ہے، شوق پر جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں رحمانی جھنڈا نہیں، شیطانی جھنڈا ہوتا ہے. یار کبھی غور کیا ہم نے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ حسین کی نماز تیر کھا کے نہ قضا ہو سکی. حسین نے پھر بھی سجدہ ادا کر لیا. اور ہم اتنی عیش و عشرت، اے سی ہمارے کمروں میں، 3 وقت کھانا، اللہ اکبر، اتنا اچھا ہم کھا رہے ہیں، اتنا اچھا ہم پہن رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں نہیں جھکا پا رہے. سوچو نا، یہ ہم حسینیت میں سچے نہیں ہیں، کچے ہیں. کچے پکے اس دن ہوں گے، اذان ہوگی تو ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، اپنے رب کے گھر میں آ جائیں گے. تو سمجھو اس دن پکے حسینی ہو. نعروں سے کوئی پکا نہیں ہوتا، عملی میدان میں آ کر کے انسان پکا بنتا ہے. تو میں سمجھوں گا کچے ہو، پکا حسینی وہی ہے جو اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کر رہا ہے. زور سے بولو کیا کر رہا ہے؟ مسجدوں کو آباد کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے حضرت سہل سے کہا میں نے اپنے والد کا سر اس لیے آگے کرایا ہے، ہم لوگ جو نا، ان یزیدیوں نے ہمیں تماشائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ہمیں تماشائی بنا دیا. یہ لوگ آتے ہیں اور کوئی سب سے پہلے تو ہمارے والد کا سر دیکھتے ہیں. نظر ثانی میری پھوپھی کے چہرے پر پڑتی ہے. میری پھوپھی نے اپنا چہرہ بالوں سے ڈھانپ لیا، لیکن پھوپھی کے بال تو دیکھ رہے ہیں نا، میری ماؤں کے بال تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں، میرے بال تو یہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میری پھوپھی زینب وہ ہیں، زینب وہ ہیں. سال تمہیں تو پتا نا. سکینہ نے کہا زینب کے بارے میں سال تمہیں تو پتا ہوگا نا. زینب کون ہے؟ میرے والد کی بہن ہے نا، حسین کی بہن زینب، علی کی بیٹی ہے نا زینب، نبی کی نواسی ہے زینب. اے سہل، زینب کے سر کی سیاہی کو نہ، بالوں کی سیاہی کو شمس و قمر، آسمان کے چاند و سورج بھی نہ دیکھ سکے. یہ لوگ میری پھوپھی کے بال دیکھ رہے ہیں. مجھے گوارا نہیں میری پھوپھی کی اللہ اکبر بالوں کے جو لوگ دیکھیں. اس لیے باپ کے سر کو آگے بھجوانا کرانا تو گوارا ہے. پھوپھی کے بالوں پہ ان ظالموں کی نظریں پڑیں، یہ بنت حسین کو گوارا نہیں ہے. یار یہ ماحول کس نے بنایا تھا؟ یہ ماحول حسین نے اپنی بچی کا بنایا تھا، اپنے بچوں کا بنایا تھا. آج تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں. فیس بک کو ٹائم میں نے دیا، واٹس ایپ کو ٹائم میں نے دیا، ارے بولو ٹویٹر کو ٹائم میں نے دیا، اخبار پڑھنے کا ٹائم میں نے دیا، سونے کا ٹائم میرے پاس، کھانے کا ٹائم میرے پاس، دوستوں سے ملنے کا ٹائم میرے پاس. لیکن ٹائم نہیں ہے تو بچوں سے ملنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی بچوں سے بھی ملا کرو، کبھی بچوں کے پاس بیٹھا کرو، بچوں سے بات کیا کرو. اگر بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو اخلاق میٹھے بناؤ. ان سے کہو کہ ہم کسی دنیا دار کے چاہنے والے نہیں، مدینے کے تاجدار کے چاہنے والے ہیں. ہمارے نبی نے پوری دنیا کے دلوں کو جو اسلام کی جانب موڑا ہے، تلوار سے نہیں اپنے اخلاق سے موڑا ہے. تلوار اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا. اللہ اکبر. بچوں کے اخلاق پہ زور دو، اچھی تہذیب دو، اچھا تمدن دو، اچھا کلچر دو، نیچر
لو اور دیکھو ہمارے بچے بدعقیدگی کی طرف تو نہیں جا رہے، اس لیے کہ آج فتنے ہیں، کالجوں کے اندر فتنے، اسکولوں کے اندر فتنے ہیں۔ اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں پہ مذہبی تعلیم کا بھی اللہ اکبر مذہبی تعلیم کو بھی رکھا گیا ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، ارے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا؟ میں بھی مانتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں ہاں مدرسوں میں دنیاوی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی ہو، کمپیوٹر کا بھی انتظام ہو، ہندی انگلش اللہ اکبر اس کا بھی انتظام ہو، لیکن کوئی یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا کہ ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں اسلامی تعلیم کا بھی انتظام ہو، اردو کا بھی انتظام ہو، اللہ اکبر قرآن بھی پڑھایا جاتا ہو، ہمارے نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہو، ایک گلاس ایسا رکھا جائے، ایک گھنٹی ایسی رکھی جائے جس میں مذہبی معلومات بتائے جائے۔ ایسی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یاد رکھو صرف مدرسوں کو عصری تعلیم کی ضرورت نہیں، بلکہ اسکولوں کو بھی، کالجوں کو بھی اللہ کی قسم دینی تعلیم کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ بچہ آپ کا بن گیا ڈاکٹر ماسٹر، لیکن اس کے نماز یاد نہیں تو کس کام کی یہ تعلیم؟ آپ کا انتقال ہوا اور بچہ دور سے کہہ رہا امام صاحب اجازت ہے، بیٹا آپ کا نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں رہا، کیونکہ اس نے ساری زندگی اسکول میں پڑھا ہے، اس کو ٹیوشن بھی دلائی تو ماسٹر صاحب سے ٹیوشن ملی، کسی عالم سے تو اسے ٹیوشن بھی نہیں دلائی گئی۔ اللہ اکبر، کیا اچھا ہوتا ماسٹر کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا اللہ اکبر نمازی بھی ہوتا، اسے اپنے دین کے بارے میں بھی نالج ہوتا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حسینیوں، آج یہ ذکر حسین ہو رہا ہے، حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا ماحول بنائے، حسین نے گھر کا ماحول بنایا تھا، بیٹی نے سر آگے کرا دیا والد کا، لیکن بے پردگی کا شائبہ تک نہ ہو سکے اس کو روک دیا۔ اپنی بچیوں کو یہ دنیاوی مطلب کیا ہے، یہ انگریزی تہذیب نہ دو، انگریزی لباس نہ دو، یہودیوں والا کلچر نہ دو، محمد مصطفیٰ والا کلچر دو۔ اور سے بولو مصطفیٰ جان رحمت جیسا کلچر جو یار، ہاتھ تو دے دی، سر تو دے دیا، ہاتھ نہ دیا۔ عطا رسول نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ لٹا پٹا قافلہ آگے بڑھا، یزید کے دربار میں پہنچا، یزید پہلے تو رویا، اور یہ مطلب کیا تھا، سب اس کی چلاکی تھی۔ یہی سیاست ہوتی ہے میاں، یہی سیاست ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی ٹھگ گیا، آپ کے سامنے آپ کا لیڈر رو دیا، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ آنسو ریل نہیں، فیک ہے، فیک۔ اللہ اکبر، یزید بھی رویا تھا، ریل میں نہیں، فیک تھا، جھوٹ تھا، وہ اپنی کرسی بچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ظالم نے دانتوں پہ چھڑی ماری۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا ظالم چھڑی نہ مار، ان دانتوں کو ہم نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے، لبوں کو چومتے دیکھا، جن لبوں پہ تو چھڑی مارتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کوفے میں کیسے حالات بنے، کیسا یزید کے خلاف ماحول بنا، اور الٹا پیٹا قافلہ پھر مدینہ آیا۔ پھر یزید نے مدینے پہ چڑھائی کی، غلاف کعبہ بھی اس ظالم نے جلوا دیا۔ کتنے صحابی اللہ اکبر یزید کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے، کتنے بچے نشانہ بنے۔ یہ ایک بڑا مطلب کیا ہے بیان ہوگا، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دو چار بھائی اٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں اب کوئی نہ اٹھے، فوراً جو بھی ہونا ہے اب درود و سلام کا سلسلہ ہو، محفل کا اختتام ہو، سارا مجمع بلند آواز سے یہ شعر سن لیں، پھر اس کے بعد کلمہ شریف پڑھیں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں
نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، قدیم یادگار لو، مثال شاندار لو۔ ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمدی پیام لو، حتیم کعبہ تھام لو، سلام لو، کلام لو، دلاوری کی جان لو، بہادری سے کام لو، رضا کا ہاتھ تھام لو۔ ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارا مجمع بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کر لے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔